الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قابل صد احترام حضرت مولانا سید محمد قاسم جیلانی حفظہ اللہ ورعاہ جامعۃ الذاکرات کے تمام ہی ذمہ داران، صدر و اراکین و ناظم، اس مبارک مجلس میں تشریف فرما تمام ہی معززین اور قابل احترام خواتین اسلام اور جامعۃ الذاکرات کی باصلاحیت معلمات صاحبات اور عزیزات طالبات صاحبات، بخاری شریف کی آخری حدیث ہم نے اپنی باصلاحیت طالبات کی زبان سے سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے یاد کرے اور اسے سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے. اس مبارک دعا کی وجہ سے حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے اور حدیث پاک کو سننے والے اور اسے سمجھ کر یاد کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ انشاءاللہ زندگی بھر تر و تازہ رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں ہر مسلمان کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، عربی الفاظ کے ساتھ بھی اور اس کے ترجمے کے ساتھ بھی. عام طور پر مکاتب و مدارس میں 40 حدیثیں مختصر سی بچوں اور بچیوں کو یاد کرائی جاتی ہیں. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اس سے بھی آگے ہمارے طلباء و طالبات کو احادیث زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جس مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں یاد کرنے کا شوق ہو تو اگرچہ اس کی قوت حفظ کمزور ہو
لیکن انشاءاللہ اس تمنا اور اس خواہش کی وجہ سے قوت حفظ میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور حافظے والے تھے، باتیں یاد نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن شوق بہت تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس شوق کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول، میری دلی تمنا ہے کہ میں آپ کی ساری حدیثیں یاد کر لوں، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں لیکن حدیثیں مجھے یاد نہیں رہتی ہیں، بھول جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی چادر پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اور اس چادر میں کچھ ڈالا۔ یہ صرف اشارہ تھا، کوئی نظر آنے والی چیز نہیں تھی، لیکن یہ برکتوں کا عجیب و غریب نزول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے ابو ہریرہ، اب اس چادر کو سمیٹ کر سینے سے لگا لو۔ چادر خالی تھی، کوئی چیز اس میں موجود نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے انہوں نے چادر سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ تو کہتے ہیں زندگی بھر پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھولا نہیں۔ یہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ایک معجزاتی عمل ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اگر احادیث مبارکہ یاد کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے تو پھر انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ پاک کی ذات سے، بلکہ یقین ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت حفظ مثالی عطا فرمائی، کوئی بعید نہیں کہ ہم کو بھی اس کا کچھ حصہ مل جائے۔ اس لیے طلبہ و طالبات کو چاہیے، معلمات و معلمین کو چاہیے، سننے والے مسلمانوں اور سننے والی مسلمان خواتین کو چاہیے کہ احادیث مبارکہ من وعن جیسے ان کو یاد ہے اور جیسے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ویسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مدارس میں ایسے ہونہار طلبہ پائے جا رہے ہیں جو پوری حدیث کی کتاب یاد کر لے رہے ہیں۔ مسلم شریف، بخاری شریف، صحاح ستہ کی ساری کتابیں آج مدارس کے طلبہ، حوصلہ مند طلبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث کی کتابیں یاد کر لے رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ ہم کو بھی مثالی قوت حفظ عطا فرمائے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں یاد کرنے کے لیے، آمین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز وحی سے کیا ہے۔ اللہ کا جو پیغام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نازل ہوتا ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اذہان مبارکہ میں الہام کے ذریعے، اس وحی سے آغاز کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب کا، اور عنوان یہ قائم کیا کہ وحی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیسے ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ عجیب و غریب نرالا ہے کہ عنوان قائم کرتے ہیں کچھ اور حدیث لاتے ہیں کچھ۔ تو طلبہ و طالبات اور معلمین و معلمات کوشش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان اور حدیث میں مطابقت پیدا کریں۔ تو وحی کے عنوان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث ذکر کی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی عبادت بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کی جائے بلکہ اپنی کسی ذاتی
فائدے کے لیے، اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے، مفاد کے لیے کی جائے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں. اور اگر دنیا کا بھی کوئی عمل اپنی عادتوں سے مطابق، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، گفتگو کرنا، یہ سب کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھنے والے، پڑھانے والے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس مبارک عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں. صرف بخاری شریف ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عمل ہم کریں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی نیت کریں اور عزم کریں. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بہت قیمتی حدیثیں ایمان سے متعلق ذکر فرمائی ہیں. یہ آغاز ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف عنوانات پر کتاب کے لفظ سے الگ الگ احادیث کو جمع کر کے ترتیب دیا ہے. اور سب سے اخیر میں جو کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں ذکر کیا ہے وہ ہے کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم والتوحید. جہمیہ باطل فرقہ اور اس کے علاوہ جتنے باطل فرقے ہیں سب پر رد کرنے، سب پر تنقید کرنے، سب کا جواب دینے اور توحید کا باب، یہ کتاب کا عنوان ہے. اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے ضمنی ابواب قائم کیے ہیں ان تمام ابواب کو اگر دیکھا جائے تو وہ 58 ہوتے ہیں. 58. ان 58 ابواب میں 42 ابواب ایسے ہیں جن کا عنوان قرآن کریم کی آیتوں سے ہے. 42 یعنی اکثر سے بھی زیادہ. کتاب التوحید میں، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا ہے. اس سے یہ ہم کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فرق باطلہ پر تردید کرنے کے لیے اور توحید کے بیان کے لیے ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ زبردست کرنا چاہیے. قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ نے خود قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے اور بھی کتابیں پیغمبروں کو عطا فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل عطا فرمائی. یہ 3 کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی بھی ایک نسخہ آپ کو ان کتابوں کا صحیح نہیں ملے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور وہ آج پوری دنیا میں اس طرح محفوظ ہے کہ لکھی ہوئی شکل میں تو محفوظ ہے ہی، امت کے دلوں میں بھی محفوظ ہے. اور ان محفوظ دلوں کے جو بھی افراد ہیں ہم ان کو حافظ قرآن کہتے ہیں. لڑکیوں میں بھی ماشاء اللہ حفظ قرآن کا شوق بڑھ گیا ہے، اور لڑکے تو الحمدللہ ایک زمانے سے قرآن یاد کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو قرآن کریم ہی کے عنوان کو اور قرآن کریم ہی کی آیت مبارکہ کو اس آخری باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کا عنوان سورہ انبیاء کی ایک آیت کے ٹکڑے سے کرتے ہیں، پوری آیت یہاں ذکر نہیں کیے ہیں. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری آیت کو ذکر کرتے ہیں باب کے تحت، کبھی کبھی آیت کا کچھ حصہ ذکر کر کے الآیہ لکھ دیتے ہیں، یعنی آخر آیت تک آپ پڑھ لو. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو رکھیں گے. فلا تظلم نفس شیئا،
پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث ذکر کرنے کے لیے عنوان بنایا ہے۔ اس میں توحید کا بھی بیان ہے اور فرق باطلہ پر تردید بھی پائی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں معتزلہ ایک گروہ تھا جو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں مختلف الفاظ کا انکار کرتا تھا، اس کو مانتا ہی نہیں تھا۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ نے اعمال کو وزن کرنے اور ترازو قائم کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو معتزلہ کہتے تھے کہ اعمال کو تولنے کے لیے ترازو آج تک تو ہم نے دیکھی نہیں، چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے لیکن اعمال کیسے تولے جائیں گے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہاں پر ترازو سے مراد ترازو نہیں ہے، یہاں صرف انصاف مراد ہے۔ اور تمام اہل سنت والجماعت علماء اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ترازو قیامت کے دن یقیناً ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے اور ان میں اعمال کو اقوال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا وزنی رہا تو یہ علامت ہوگی جنتی ہونے کی اور اعلان ہو جائے گا یہ جنتی ہے، اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا، وزنی نہیں رہا، تو پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اس حقیقت کو یہاں ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑی قوت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بے شک انسانوں کے اقوال یعنی باتیں اور ان کے اعمال سب تولے جائیں گے، سب کا وزن کیا جائے گا۔ یہ حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کی تھی جس زمانے میں اعمال و اقوال کو تولا جانے کا اظہار ایک ایسی بات تھی جو موہوم تھی، گمان والی، وہم والی بات تھی، حقیقت سے جس کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے دین کی نشانی تھے اور احادیث مبارکہ کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کو ہر زمانے میں امیر المومنین کا لقب دیا گیا ہے کہ حدیث پاک کے اتنے ماہر ہیں کہ ان کو حدیث پاک کا بادشاہ کہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے الفاظ بھی تولے جائیں گے اور ہمارے اعمال بھی تولے جائیں گے، نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، برائیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر نیکیاں ہماری جھک گئیں تو ہم کامیاب، اور اگر خدا نہ خواستہ نیکیاں ہلکی ہوئیں تو ناکام۔ یہ جو اعمال کو تولے جانے کی بات کہی گئی ہے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہم کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قیامت میں تو افراتفری ہوگی، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ الی آخرہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ ہم کو حشر کے میدان میں یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہاں تو ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں بڑے خوشگوار ماحول میں، وہاں آپ ہم کو یاد کریں گے کہ نہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مقامات حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کو اپنی فکر ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ 3 مقامات پر خاص طور پر، ایک تو جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ اڑایا جائے گا تو کوئی شخص صرف اپنے آپ کی فکر کرے گا، کسی اور کی فکر کرے گا ہی نہیں۔
نہ اپنی اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ والدین کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ دوستوں کی، کسی کی فکر نہیں کرے گا. وہ صرف اپنی فکر کرے گا کہ یہ نام اعمال اڑ کر میرے سیدھے ہاتھ میں آ جائے. جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا وہ جنتی، اور جس شخص کے نعوذ باللہ من ذالک الٹے ہاتھ میں نام اعمال آئے گا وہ جہنمی. تو یہ پوزیشن ایسی خطرناک ہوگی کہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ میرے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آ جائے. اس وقت کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا مرحلہ ہوگا جب پل صراط پر سے گزریں گے. پل صراط کے ارد گرد آنکڑے ہیں، لوہے کے بہت ڈینجر آنکڑے ہیں، خطرناک. وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ کر نوچیں گے. تو اس وقت پل صراط پر سے گزرتے ہوئے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم پڑھیں گے. اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما. اور اس وقت کسی کو اپنے علاوہ کی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنے آپ کو سوچے گا میں پل صراط پر سے پار ہو جاؤں کسی طرح. وہ گزرنے کی کوشش کرے گا، اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے گا، اپنی بیوی کو نہیں لے گا، اپنے دوستوں کو نہیں لے گا، رشتہ داروں کو نہیں لے گا، صرف اپنے آپ کو پل صراط پر سے گزارنے کی کوشش کرے گا. یہ پوزیشن ایسی ہوگی کہ صرف اپنے آپ کو انسان یاد کرے گا. اور تیسری پوزیشن یہ ہوگی جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کرے گا، صرف اپنی فکر ہوگی بس کہ میری نیکیاں وزنی ہوتی ہیں یا ہلکی ہوتی ہیں، وزنی ہوتی ہیں کہ ہلکی ہوتی ہیں. بس ایک دم گھبرایا ہوا ہر شخص ہوگا. یہاں جس پوزیشن کو اللہ نے بیان فرمایا یہ کوئی معمولی پوزیشن نہیں ہے، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، بہت سنگین مرحلہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نام اعمال سے متعلق بھی دعا مانگتا رہے کہ اللہ اس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائے. پل صراط کے بارے میں بھی دعا مانگتا رہے کہ اللہ پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے، اور نام اعمال کو وزن کیے جانے کے وقت بھی اللہ ہماری دستگیری فرمائے، مدد فرمائے اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا وزنی فرما دے. جس مسلمان کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا وہ جنتی. جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا اگر وزنی نہیں ہوا، ہلکا ہوا تو وہ جہنمی. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نیکیوں اور برائیوں کا پلڑا بالکل یکساں ہوگا، نہ یہ جھکا ہوگا نہ یہ جھکا ہوگا، دونوں برابر ہوں گے. تو ان کے بارے میں نہ جنت کا فیصلہ کیا جائے گا نہ جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. ان کو ایک مقام پر رکھا جائے گا جس کو اعراف کہتے ہیں. یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں ان کو رکھا جائے گا. نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، درمیان میں ان کو اعراف نامی مقام میں رکھا جائے گا. لیکن وہ تمنا کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہم کو جنتیوں میں شامل کر دے اور جہنمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ پاک پھر اپنے کرم سے ان کو جنت میں پہنچا دے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے کرم سے اس طرح ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. ان کا حساب نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. کچھ روایتوں میں تعداد کچھ ہے، کسی روایت میں تعداد کچھ ہے. تو ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول دعا کر دیجیے میں بھی ان لوگوں میں رہوں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی ان لوگوں میں رہو گے اور تم بغیر حساب کتاب جنت میں جاؤ گے. اب اتنی آسانی سے ان کو اتنا اونچا مقام مل گیا تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں رہوں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. تو حضور نے کہا بس سبقک عکاشہ، اس تمنا میں تم سے پہلے سبقت کی ہے عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اب ان کو یہ آفر مل گیا، اب تم ویسے بننے کی کوشش کرو کہ جس طرح کے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا.
اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی نیکی کا موقع ملے تو سستی نہیں کرنا چاہیے. جب بھی نیکی کرنے کا موقع ملے تو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، فوراً لپک کر سبقت کر کے آگے بڑھ کے نیکی کرنے کے اس موقع کو ہاتھ میں لے لینا چاہیے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. جیسے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو سن کر فوراً کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجیے کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ رہوں، اور حضور نے ان کو دعا دے دی اور وہ خوشخبری سنا دی. لیکن دوسرے صحابی بعد میں جو کھڑے ہوئے ان سے کہا نہیں بس ہو گیا. تو یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے. وہ داغ نہیں دیں گے. علاج کرنے کا ایک طریقہ ہے داغ دینا، چٹکا لگانا. پہلے زمانے میں یہ بہت مفید طریقہ تھا لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ علاج کرنے کے لیے داغ نہیں لگائیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے اور زمانے جاہلیت کی طرح یہ فال نہیں نکالیں گے، منحوسیت کسی چیز میں سمجھیں گے نہیں. زمانے جاہلیت میں کچھ چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی سفر کرنا چاہتا تھا تو پرندے کے گھونسلے کے پاس آ کر اس کو ایسے اڑاتا تھا. پرندہ گھونسلے میں سے اڑتا تھا، اگر سیدھی جانب چلا جاتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ ہاں میرا سفر کامیابی کا سفر ہوگا، اور اگر اڑتے ہوئے الٹی طرف چلا جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ سفر کامیاب نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھ کر سفر نہیں کرتے تھے. ایسے ہی ان کے پاس کچھ تیر ہوتے تھے، تیر ترکش میں اس کو رکھ کے گھماتے تھے، اس میں نشانات ہوتے تھے. کسی تیر پر سفید رنگ، کسی تیر پر ہرا رنگ، کسی تیر پر کالا رنگ، کسی تیر پر لال رنگ ہوتا تھا. اب وہ گھما کر آنکھ بند کر کے ایک تیر نکالتے تھے. اگر وہ سرخ رنگ کا ہے تو سمجھتے تھے بہت ڈینجر ہے، یہ کام مت کرو. اور اگر ہرے رنگ کا نکل جاتا تھا سمجھتے تھے ہاں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کر لو. یہ طریقہ زمانے جاہلیت کا غلط طریقہ تھا. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور کہا کہ یہ خوش نصیب لوگ اس طرح اپنے معاملات کو، آئندہ ہونے والے معاملات کو اس طرح انجام نہیں دیں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کوئی اہم کام کرنا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے استخارے کی دعا یاد کرائی، باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں اس کام سے متعلق شرح صدر فرما دے گا کہ ہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ عنوان قرآن کریم کی آیت والا ہے تو قرآن کریم کی آیت سے متعلق تفسیر جو ماہر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں تفسیر کے، یا ان کے شاگرد تابعین رحمۃ اللہ علیہم میں جو قرآن کریم کی تفسیر کے ماہر ہیں، ان کے اقوال میں تلاش کیا جائے، ان کی گفتگو اور ان کے ذکر کیے ہوئے معانی کو دیکھا جائے کہ اس آیت کا کیا مطلب انہوں نے بیان فرمایا ہے، اس لفظ کا کیا مطلب انہوں نے بیان فرمایا ہے. یہ بہت ضروری ہے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا القسط، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے القسطاس، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. وزنوا بالقسطاس المستقیم. تو قسطاس کا کیا معنی ہے، قسط کا کیا معنی ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو یہاں بیان فرمایا ہے، ان کے قول کو ذکر کیا ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القسطاس قرآن میں جو آیا ہے قسط ہی کے معنی میں، اس کا ترجمہ ہے عدل و انصاف. وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی سے وزن کرو، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کرو، کمی زیادتی مت کرو. ہمارے یہاں مارکیٹ میں بیچنے والے
لیتے ہیں تو پورا ناپ کر کے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں تو ڈنڈی مار کے بیچتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے خود کہا، مولانا میری خود کرانے کی دکان ہے، میرا خود ترازو ہے، میں بازار سے 1 کلو چیز لایا اور میں اپنے دکان کے ترازو پر رکھا تو 100 گرام کم تھا 1 کلو میں، جبکہ اس نے جھکتی ڈنڈی کے ساتھ مجھ کو دیا تھا۔ بیچنے والے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم جھکتی ڈنڈی کے باوجود اگر اپنے یہاں کسی ترازو میں تولو گے تو کم رہے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی سے وزن کیا کرو، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو۔ پھر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معلومات دی ہے لفظ القسطاس سے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، رومی زبان کا لفظ ہے۔ الفاظ سے متعلق یہ معلومات اگر ہم کو مل رہی ہے کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، تو یہ ایک بہت قیمتی معلومات مانی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کو آپ نے ایک بہت خوبصورت چادر دی ہدیے کے طور پر اور اس سے کہا ثنا، یہ عربی لفظ نہیں ثنا بلکہ حبشی زبان کا لفظ ہے، بہت عمدہ۔ تو احادیث میں بھی، قرآن کریم میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی زبان کے نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم میں ایسے الفاظ کو اللہ پاک نے اتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ خالص عربی بن گئے ہیں، چاہے وہ رومی زبان کے لفظ ہوں۔ اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کا ایک بہت قیمتی گرامر جس کو بول سکتے ہیں، نحو صرف کی بہت اونچی بات بول سکتے ہیں، وہ بیان فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسطن کا مصدر ہے، قاسطن کا مصدر نہیں ہے، کیونکہ مقسطن کا ترجمہ ہوتا ہے عادل، عدل و انصاف کرنے والا، تو قسط یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں عدل و انصاف کے معنی میں ہے، قاسطن کا مصدر نہیں ہے، کیونکہ قاسطن یہ ظالم کے معنی میں آتا ہے، جائرن یعنی ظالم، تو پھر اگر قسط کو تم ظلم کے معنی میں مراد لوگے تو آیت کا مطلب ہی الٹ جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت اچھی بات ہم کو بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر حدیث بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو احمد ابن اشکاب یا احمد ابن اشکاب نے یہ حدیث بیان کی۔ احمد ابن اشکاب کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث محمد ابن فضیل نے بیان کی، اور وہ عمارہ ابن قعقاع سے یہ روایت سن کر بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمارہ ابن قعقاع ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث اور بھی اس سے پہلے 2 مقامات پر ذکر فرمائی ہے، تو الفاظ کا تھوڑا تبادلہ ہے، یہاں الفاظ جیسے ہیں پہلی حدیث میں دوسری حدیث میں اس سے کچھ بدلے ہوئے الفاظ ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس استاد سے جیسے سنا ویسے ہی انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلی جگہ جہاں ذکر کیا وہاں پر ان کے استاد زہیر ابن حرب ہیں، انہوں نے بیان کیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن کو ایک دم اخیر میں، خفیفتان کو پہلے، ثقیلتان کو دوسرے نمبر پر، حبیبتان کو اخیر میں، اور سبحان اللہ العظیم پہلے بیان کیا اور سبحان اللہ و بحمدہ اس کے بعد۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہاں ایسے ہی بیان کیا، اسی ترتیب سے۔ دوسرے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہی حدیث سنی ہے دوسرے راوی سے، دوسرے استاد، ان کا نام ہے قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو بیان کیا اس کے الفاظ بھی بدلے ہوئے ہیں، ان میں کلمتان حبیبتان تیسرے نمبر پر ہے، جیسے زہیر ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے، اور خفیفتان پہلے نمبر پر ہے، ثقیلتان دوسرے نمبر پر ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے مشہور ہے ویسے انہوں نے ذکر کیا۔ اور اب تیسرے استاد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں احمد ابن اشکاب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس میں حبیبتان الی الرحمن سب سے پہلے ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح ہے جیسے مشہور ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت شاندار طریقہ ہے جو ہر حدیث بیان کرنے والے اور ہر حدیث سننے والے کو چاہیے کہ اس کو اپنائے،
کتاب میں جیسے حدیث لکھی ہوئی ہے ویسے ہی پڑھے، اس کے الفاظ کو آگے پیچھے نہ کرے، اس کے الفاظ میں تبدیلی نہ کرے، جیسے ہیں ویسے ہی الفاظ بیان کر دے. اور پھر اگر کوئی وہی حدیث دوسری جگہ کچھ بدلے ہوئے الفاظ سے مل رہی ہے تو دوسری جگہ والے حدیث کو بدلے ہوئے الفاظ سے بیان کرے. یہ محدث کو، حدیث پڑھانے والے، حدیث پڑھنے والے، حدیث سننے والے، حدیث سنانے والے کو اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. اب اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، بہت بڑی خوشخبری دی ہے. فرمایا کہ 2 جملے ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں اور بہت پیارے ہیں. آدمی جب یہ سنے گا تو اس کو شوق پیدا ہو جائے گا کہ وہ 2 جملے کون سے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کو پسند ہے تو اس کو تو مجھے پڑھنا ہے، اس کو تو مجھے پڑھ کر یاد کرنا ہے اور اس کو تو مجھے بار بار پڑھتے رہنا ہے. کون سے وہ 2 جملے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتلایا نہیں کہ وہ 2 جملے کون سے ہیں. آپ نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ 2 جملے تم پڑھو گے تو تمہاری زبان پر ہلکے پھلکے رہیں گے، تم کو پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہر زبان میں، انگریزی ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، سنسکرت ہو، عربی ہو، کوئی بھی زبان ہو، کچھ الفاظ اتنے بوجھل ہوتے ہیں کہ بولنے میں بھی مشکل ہوتے ہیں اور سننے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے کان پر کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے. ہر زبان میں ہوتا ہے. لیکن یہ 2 جملے ایسے ہیں کہ اگر تم پڑھو گے تو بالکل ہلکے پھلکے رہیں گے اور آسانی سے پڑھ لو گے، کئی مرتبہ پڑھ لو گے. اگر 100 مرتبہ بھی پڑھو گے تو تم کو 7 منٹ سے زیادہ مشکل سے وقت لگے گا، آرام سے پڑھ لو گے. 7-8 منٹ میں 100 مرتبہ یہ 2 جملے آرام سے پڑھ لو گے. اور اس میں ایک ہی جملے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سمندر کا جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے. سمندر کا پانی دیکھو صاف شفاف نہیں ہوتا ہے، جھاگ ہی جھاگ، درمیان میں بھی، آخر میں بھی، موجوں میں بھی، ہر طرف جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے. اور سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، جہاں تک نظر جاتی پانی پانی نظر آتا ہے. سمندر کے اندر جب ہم جہاز میں سوار ہو جائیں تو صرف اوپر آسمان نظر آئے گا اور چاروں طرف تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے. اور وہ سارے پانی جہاں تک نظر آ رہے ہیں وہ جھاگ ہی جھاگ ہوتے ہیں. تو اتنے گناہ ہوں گے تب بھی معاف ہو جائیں گے، صرف ایک جملے کی فضیلت سبحان اللہ و بحمدہ. اور 2 جملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثقیلتان فی المیزان، وہ آخرت میں جب ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، میزان ترازو، تو اس میں یہ وزنی ہو جائیں گی. یہ قرآن کریم کی آیت سے مناسب یہ جملہ ہے. وہ بخاری شریف کی حدیثوں کے عنوان اور حدیثوں میں مطابقت پیدا کرنا ایک بہت اہم کام ہوتا ہے. تو مطابقت عنوان سے اس حدیث میں ثقیلتان فی المیزان میں سمجھ میں آ رہی ہے، وزنی ہوں گے. اب ترازو میں جب تولے جائیں گے نیکیوں کو اور یہ 2 جملے وزنی ہو جائیں گے، اس کا مطلب ان دونوں جملوں کو پڑھنے والے کے بارے میں اعلان ہو جائے گا کہ جنتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. وہ 2 جملے کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک جملہ ہوا، اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا جملہ ہوا. دونوں جملوں کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے. اگر انسان اپنی پوری زندگی میں یہ ذہن بنا لے کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو پھر اس کو اللہ کی معرفت عجیب انداز میں مل جائے گی اور ایک عجیب لطف آئے گا ایمان کی حلاوت کا، ایمان کی مٹھاس کا. اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد ایمان میٹھا لگتا ہے، ایمان لذیذ لگتا ہے. تو اللہ کی ذات کو ہر عیب سے پاک سمجھنا یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم غریب ہوں تب بھی، ہم کمزور اور بیمار ہوں تب بھی، ہم اکیلے ہوں کوئی ہمارا ساتھی نہ ہو تب بھی، ہم مصیبتوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں راستہ نہیں مل رہا ہو تب بھی
کیسی بھی ہم کو مایوس کرنے والی حالت کیوں نہ ہو، اللہ کے بارے میں یہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ جو مصیبتیں میرے ارد گرد آئی ہیں یہ میری وجہ سے ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کے کسی عمل میں ہم نکتے چینی نہیں کر سکتے، عیب نہیں رکھ سکتے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جا سکتا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، نہیں پوچھا جا سکتا. اللہ جو بھی کرتا ہے وہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے، حکمت سے معمور ہوتا ہے، حکمت سے پر ہوتا ہے. بعد میں اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس وقت نہیں سمجھ میں آتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ ظلم ان پر ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ ہی دیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، سب مصیبتیں ٹل جائیں، ختم ہو جائیں اور راحت ہم کو مل جائے. اتنی مصیبتیں ان پر آئیں، لیکن وہ ہمیشہ یہی سب سمجھتے رہے کہ ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی، ورنہ اللہ تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. وَبِحَمْدِهِ، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. دسترخوان پر اگر بہت عمدہ کھانا ہے، بریانی ہے، مرغ مسلم ہے، ٹکا ہے، لیگ پیس ہے، ایک سے ایک انواع و اقسام کے کھانے ہیں، اور کبھی یہ ادھر سے ایک نوالا کھا رہے ہیں، ادھر سے ایک نوالا کھا رہے ہیں، ادھر سے ایک نوالا کھا رہے ہیں، اور الحمدللہ الحمدللہ بول رہے ہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اچھے سے اچھا کھانا ملے، لیکن آپ کے سامنے پھیکی دال رکھ دی جائے، سادہ چاول رکھ دی جائے، روٹی بھی ایسی ہندوستان کے نقشے کی طرح ٹیڑھی میڑھی جلیل کچیل وہ لا کے رکھ دی جائے، یا باسی روٹی لا کر رکھ دی جائے اور کہا جائے لیجیے لیجیے. اب آپ اس کو شوق سے کھا رہے ہو، لذت لے لے کر کھا رہے ہو، اور ہر لقمے پر الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو، دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کر رہے ہو. یہ کمال ہے. مصیبتوں میں اللہ کی تعریف کرنا کمال ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خوبی یہی ہے کہ یہ امت اللہ کی تعریف پوری امتوں میں سب سے زیادہ کرنے والی ہے. جتنی امتیں گزری ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی، ان ساری امتوں میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والی امت ہے. تو ہم کو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی تعریف کیے جانے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ سے زیادہ کوئی اپنی تعریف پسند نہیں کرتا. حالانکہ ہر شخص اپنی تعریف پسند کرتا ہے، لیکن اللہ سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند کرتا ہے کہ بندے اور میری مخلوق میری تعریف کریں. تو ہم کو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. اس اللہ کی میں پاکی بیان کر رہا ہوں جو ساری عظمتوں کا مالک ہے، ساری بلندیوں کا مالک ہے، ساری کبریائی کا مالک ہے. میں اس کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. خواتین کے مدرسے، لڑکیوں کے مدرسے کا یہ تقریب ختم بخاری شریف اور سالانہ اجلاس ہے. اس مناسبت سے میں خواتین سے ایک بات کہوں گا. یہاں پر ثقیلتان فی المیزان کا لفظ آیا ہے. لفظ ثقیلتان یعنی بوجھل، وزنی. یہ دو جملے وزنی ہیں. اگر پڑھو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ترازو میں ان کو رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. لیکن ایک اور حدیث ترمذی شریف کی مشکاۃ شریف میں موجود ہے اور وہ بھی حدیث صحیح ہے. جیسے بخاری شریف کی یہ حدیث صحیح ہے ویسے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اگرچہ بخاری شریف میں نہیں ہے، ترمذی شریف میں ہے. وہ حدیث یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن خلق حسن او کما قال. مسلمان کی ترازو میں نیکیاں سب سے زیادہ جو وزنی ہے، سب سے زیادہ جو وزنی ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں. یہ جو دو جملے ہیں نا، ان سے بھی زیادہ وزنی ہماری نیکی ہے حسن اخلاق. یہ خود حضور فرما رہے ہیں. تو ہم کو چاہیے خاص طور سے عورتوں کو کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں اچھے اخلاق والی بنے. عورت بیٹی ہو تو، ماں ہو تو، بیوی ہو تو، بہن ہو تو،
نانی دادی اور کوئی اور رشتہ دار خاتون ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کا نمونہ بنے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. مرد تو بیچارے اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، لیکن عورتیں اگر کسی گھر میں 2 بہو ہے، 3 بہو ہے، 4 بہو ہے اور سب جوائنٹ فیملی ہے تو بچے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. حسن اخلاق نہیں ہوتا. حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم غصے کو پی جائیں، کسی برے سلوک کا جواب برے سلوک سے نہ دیں بلکہ اچھے سلوک سے دیں. ساس اپنے بہو کی تکلیف کو برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہے، بہو اپنی ساس کے برے سلوک کو سہتی رہے اور اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتی رہے. بیٹی اپنے ماں کے برے سلوک کا اور ماں اپنی بیٹی کے برے سلوک کا جواب برے سلوک سے نہ دے بلکہ اچھے سلوک سے دے اور عفو درگزر سے کام لے. حسن اخلاق گھر کی 4 دیواری میں اگر عورتوں کے اندر ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی خوشبو گھر کے مردوں میں بھی پھیل جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں حسن اخلاق کا نمونہ بننے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمارے معاشرے کے تمام مردوں کو بھی، تمام خواتین کو بھی حسن اخلاق کا نمونہ بنائے. اور بخاری شریف کی اس آخری حدیث کے پڑھنے والی ہماری عزیزات طالبات کو اور پڑھانے والی معلمات صاحبات کو اللہ پاک خاص طور سے حسن اخلاق کا نمونہ بنائے. مدرسوں کی 4 دیواری میں حسن اخلاق بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ابھی کل کی بات ہے، بخاری شریف کا درس ہو گیا. ایک صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے مولانا میں ٹیچر ہوں. عالم تھے، مولانا تھے، لیکن ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہیں. کہنے لگے مولانا میں ٹیچر ہوں، کلاس میں اگر 60 بچے ہیں تو مشکل سے 20 طلبہ ایسے ہیں جو مؤدب ہوتے ہیں، باادب ہوتے ہیں، بااخلاق ہوتے ہیں، استاد کا ادب و احترام کرتے ہیں، جو ہوم ورک دیا جائے اس کو کرتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں. لیکن اکثر جو طلبہ ہیں وہ شریر ہیں. استاد کو کبھی کبھی گالی بھی دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. استاد سے جھگڑے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. تو میں کیا کروں؟ وہ مولوی صاحب جو ٹیچر ہیں کہنے لگے کہ میری کلاس میں 60-65 طلبہ ہیں، ان میں سے 20-25 طلبہ ایسے ہوں گے جو بہت اچھے ہیں، لیکن اکثر طلبہ وہ ہیں جو شریر ہیں اور بہت زیادہ غلط اخلاق والے ہیں. تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھو قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کہ نیکی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتے. برائی ہے، نیکی ہے. تم کسی برائی کا جواب برائی سے مت دو بلکہ نیکی سے دو، بھلائی سے دو، اچھے انداز سے دو. تو آج جو تمہارا دشمن ہے کل وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ اپنے بچوں کو قریب کرو، اپنے شاگردوں کو قریب کرو، ان کے آڑے وقت میں ان کے کام آؤ، ان کی مصیبتوں کو دور کرو، ان کے ہمدرد ایسے بن جاؤ، ان کے خیرخواہ ایسے بن جاؤ کہ وہ اپنے والد کی خیرخواہی کو بھول جائیں اور اپنے استاد کی خیرخواہی کو یاد کر لیں. دانشگاہ، مدرسہ، اسکول کی 4 دیواری میں حسن اخلاق بہت ضروری ہے. کوئی استاد جلاد ہوتا ہے، طلبہ کو بہت مارتا ہے. کوئی طالب علم بہت شریر ہوتا ہے، استاد کو ایک دم تنگ کر دیتا ہے. تو دونوں طرف سے اگر حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو انشاءاللہ وہ شکایت نہیں ہوگی جو شکایت ہم سن رہے ہیں. کالج کے طلبہ بھی ادب کرتے ہیں اتنا زیادہ اپنے استاد کا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں ایک طالب علم اپنے استاد کی جوتی چپکے سے، جب وہ سوتے رہتے تھے کمرہ ایسے دروازہ ہلکے سے کھول کر اندر جاتا تھا اور چپکے سے اپنی جیب سے پالش کی ڈبی نکال کر، برش نکال کر استاذ کے جوتے کو چارپائی کے نیچے سے نکال کے پالش کر کے ایک دم آہستہ سے اور جوتے کو پھر وہیں رکھ دیتا تھا اور آہستہ سے دبے قدموں واپس آ کر دروازے سے نکل کر دروازہ آہستہ سے لگا دیتا تھا. روز کا یہی معمول ہے. یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا واقعہ ہے. عصری تعلیم ہے، مدرسہ نہیں ہے.
یہ کالج ہے، یہ یونیورسٹی ہے، لیکن وہاں کا طالب علم استاد کی ایسی خدمت کر رہا ہے۔ تو استاد کو حیرت ہوتی تھی، کوئی جنات تو نہیں آ کے میرے جوتے پالش کر دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ میرے یہاں بچے نہیں، میری یہاں فیملی نہیں، میں تنہا یہاں رہتا ہوں، کون ہے آخر یہ میرا خیر خواہ، میری خدمت کرنے والا؟ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں سوؤں گا نہیں، صرف آنکھ بند کر کے خراٹے مصنوعی لوں گا، خر کر کے سو گیا، ایسی آنکھ بند کر کے اور خراٹے لینے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ ہلکا سا کھلا، کوئی اندر آیا، بیٹھا اور اپنی جیب سے کچھ نکال کے چارپائی کے نیچے سے جوتا نکال کر پالش کر لیا، پالش کر کے اندر رکھنے لگا اور جانے لگا تو استاد ہڑبڑا کر کھڑے ہو گیا اور سینے سے لگا کر اس طالب علم کو، جو کالج کا طالب علم تھا، دعائیں دینے لگا۔ طالب علم بھی غیر مسلم تھا، استاد بھی غیر مسلم تھا، لیکن طالب علم کی خدمت کی وجہ سے استاد کو اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے دعا دی۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود کہنے لگا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو کلیکٹر بنے گا، اور وہ کلیکٹر بنا۔ تو استاد ہوں یا شاگرد ہوں، طالبہ ہوں یا معلمہ ہوں، ہم کو مدرسے کی چہار دیواری میں حسن اخلاق کا نمونہ بننا چاہیے۔ ہمارے بچے ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے طلبہ، ہمارے شاگرد ہماری اولاد سے زیادہ ہم سے محبت کریں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ترمذی شریف کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیکیوں میں جو ترازو میں رکھی جائیں گی، سب سے زیادہ وزنی جو نیکی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ اللہ پاک ہم کو حسن اخلاق کا خوگر بنائے، اچھے اخلاق سے ہم کو آراستہ فرمائے۔ مدارس میں بھی اور عصری درسگاہوں میں بھی ہمیں ایسے طلبہ عطا فرمائے، ایسے ذمہ داران عطا فرمائے، ایسے اساتذہ عطا فرمائے جو حسن اخلاق کا نمونہ رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، پورے عالم کے مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے سماجی اور تعلیمی اداروں کی حفاظت فرما، ہماری اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے محافظ و نگہبان ہیں، آپ ہی ہمارے ملجأ و مأویٰ ہیں، آپ ہی اے اللہ ہمارے مستعان ہیں، آپ ہی ہمارے معبود و مسجود ہیں، آپ ہی سے ہم لو لگاتے ہیں، آپ ہی سے ہم دعا مانگتے ہیں اور یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اے اللہ، جس لڑکے کے بارے میں کہا گیا محمد زین وہ بیمار ہے، اپنے کرم سے اسے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ جو بچے اور بچیاں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، عصری درسگاہوں میں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، انہیں امتیازی شان سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، مدرسوں کا سالانہ بجٹ عافیت کے ساتھ غیب سے عطا فرما، مخلص معاونین کے قلوب کو مدارس کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ، ہماری خامیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اس مبارک مجمع میں جتنے بھی حاضر ہیں، ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ جن مقاصد کے لیے
دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے ان سارے مقاصد میں نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو مسلمان شادی کے بعد بھی لاولد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مسلمانوں کے جن گھروں میں ساس بہو کے، نند دیورانی اور جٹھانی کے اور بھائی بھائی کے جھگڑے ہیں، اے اللہ ان سارے خاندانوں میں خوشگوار ماحول پیدا فرما۔ ہمارے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ جو طالبات امسال فارغ ہو رہی ہیں انہیں حدیث پاک سے، قرآن کریم سے خصوصی تعلق عطا فرما۔ ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کو کامل و مکمل بنا، ہمارے ایمان کی کمزوریوں کو دور فرما، ہمیں آپ کی رضا والے اعمال ہی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ناتواں ہیں، شیطان و نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ انہیں قبول فرما، صرف آپ ہی کی رضا کے لیے ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا، پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ آج جو کٹر دشمن اسلام ہیں اپنی قدرت سے انہیں کامل درجے کا ایمان والا بنا دے، اس کے ذریعے ایمان کو پورے ملک میں عام فرما، ایمان کا جھنڈا پورے ملک کے شہر شہر بستی بستی میں لہرا دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو اپنے کرم سے شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔